محترم پیر قمر شکور صاحب، حضرت کے جو خطوط ہیں قریبی عزیزوں کے نام، خصوصاً حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام اور ممکنہ حمایتیوں کے نام، ان میں بھی بڑے راز کی باتیں ہیں اور ہمارے لیے رہنمائی کے پہلو ہیں۔ ارشاد فرمائیے۔ بہت ہی پورے اس مضمون کو پڑھنے کے بعد جو آج ہمارا موضوع گفتگو ہے، علامہ کے ایک شعر سمجھ میں آیا، جی، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، سبحان اللہ، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدائے تصورات۔ بے شک، یہ سارے کا سارا خلاصہ ہے آج کی اس گفتگو کا، واہ واہ، کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنے پاک پروردگار کے ساتھ، اپنے نانا جان کے ساتھ اور اللہ کے پسندیدہ دین کے ساتھ کیا عشق اور کیا لگاؤ تھا۔ سبحان اللہ۔ حضور سیدنا امام حسین علیہ السلام کو جو پہلا خط مکہ مکرمہ سے نکلتے ہی ملتا ہے، وہ آپ کے پیارے بھائی بہنوئی حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کا ملتا ہے، اللہ، اور ان کے دونوں شہزادے وہ خط لے کر آتے ہیں، اور پھر اس سے آگے جو گفتگو ہوتی ہے اور اس خط کا کچھ آگے چل کر آپ جو جواب دیتے ہیں حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کو، فرماتے ہیں کہ مجھے میرے نانا جان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی ہے، اور آپ نے مجھے ایک حکم دیا ہے، میں اس حکم کی تعمیل میں اپنا سب کچھ قربان کروں گا اور اس سے پیچھے نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ یہ وہ معرفت کے جملے ہیں کہ ان جملوں کو سننے سے، پڑھنے سے اور ان پر غور کرنے سے انسان کو سمجھ آتی ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات والا شان جو ہے، اسے اپنے پاک پروردگار سے کس قدر عشق تھا اور اللہ رب العزت کے پسندیدہ دین کے ساتھ کتنی وابستگی تھی، اور اس کے احیاء کی فکر کتنی تھی کہ اگر یہ دین آج ناپید ہو گیا یا اس کے لیے کوئی بڑی کوشش نہ کی گئی تو پھر یہ دین قیامت تک کس طرح زندہ رہ سکے گا۔ اگر انتہائی ادب کے ساتھ اگر مجھے اجازت دی جائے تو میں یہ کہوں گا کہ پچھلی قربانیاں بدر، احد، خندق والی، ان کے ساتھ دین یہاں تک پہنچا تھا، اب جو دین آگے بڑھ رہا ہے وہ دین شہدائے کربلا کی خون کی قربانیوں کے سبب سبحان بڑھ رہا ہے۔ اللہ۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے تمام اپنے عزیز و اقارب اور جو خیر خواہ ان کو جس طرح کی باتیں کر رہے تھے، ان سب کو اپنے مقصد کو واضح کیا اور متعین کیا، اور ممکنہ حمایتیوں کے حوالے سے خاص طور پر جو جگمگاتا ہوا ایک نام امام حسین علیہ السلام کے رفقا میں ہے، حضرت حبیب بن مظاہر کا، ان کو آپ نے کربلا معلیٰ میں پہنچنے کے بعد خاص طور پر خط لکھا اور ان کو یاد فرمایا کہ حبیب میں کربلا پہنچ چکا ہوں۔ خط کے مندرجات سے یہ اندازہ ہوتا ہے جیسے کہیں پہلے سے کوئی وعدے وعید تھے کہ ہم نے آنا ہے اور تم نے ہمارے ساتھ شریک ہو۔ ان کو صرف اطلاع دی گئی کہ میں پہنچ گیا ہوں، اور وہ آپ اور میں اپنی خاندان کی بیویوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ پہنچ چکا ہوں۔ اور میں نے کچھ اہل معرفت کی اس بارے میں تحریریں دیکھیں تو وہ فرماتے ہیں کہ اہل عرب کا دستور یہ تھا کہ جب بھی وہ عام حالات میں یا خوشی کے موقع پہ خط لکھتے تو ساتھ اپنی ولدیت لکھتے، اگر کبھی غم کے وقت میں خط لکھتے تو ولدیت کی بجائے مادر گرامی کا نام، ماں کا نام لکھتے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت حبیب ابن مظاہر کے نام جو خط لکھا ہے کربلا پہنچ کر، اس میں آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام نے حسین بن فاطمہ زہرا یعنی والدہ ماجدہ کا نام لکھنے سے یہ آپ حالات کا اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں اس غم کے وقت میں، مشکل کے وقت میں یاد کر کے بلایا جا رہا ہے۔ یہاں اتنی نفوس قدسیہ اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، وہاں حضرت حبیب ابن مظاہر سے وہ کامل وابستگی اور ان کے ساتھ وہ محبت کا گہرا تعلق تھا کہ ان کے بغیر کربلا کا جغرافیہ مکمل نہیں ہوتا تھا، اس لیے ان کو بلایا گیا کہ ان کا نام بھی شہدائے کربلا کی تاریخ بھی مکمل نہیں ہوتی، اس بابرکت فہرست میں ان کا نام شامل تھا۔ اور ڈاکٹر صاحب قبلہ ذرا غور کیجئے، آپ نے بھی حاضری کی سعادت حاصل کی، میں نے بھی حاضری کی سعادت حاصل کی، ہم نے دیکھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضہ مطہر سے جب زائر پلٹتا ہے
برآمدے میں حضرت حبیب ابن مظاہر آرام فرما ہے، سبحان اللہ۔ ادھر سے سلام نیاز ہدیہ پیش کر کے، التجائیں پیش کر کے بندہ پلٹتا ہے تو آ کے السلام علیکہ یا انصار الحسین، کیا بات۔ حضرت حبیب ابن مظاہر کو سلام کیا جاتا ہے۔ اس طرح بہت سی عظمت والی شان والی ہستیاں ہیں جنہوں نے اس موقع پر آ کر اپنی اپنی وفا کو نبھایا ہے، اللہ اور یہ ان میں ایک نمایاں نام تھا، میں نے کہا میں عرض کروں۔ بہت خوب، اللہ بہت خوب۔